السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الشہداء پہنچے ہیں، آئیے آپ کو پہلے دیدار کراتے ہیں۔ آمین دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، عزت کی طلب سے، عزت المحبت سے محفوظ فرما۔ آمین اے اللہ عز و جل ہمارے اخلاق سلف صالحین جیسے کر، اے اللہ سلف صالحین جیسے اخلاق، آمین آمین اے اللہ عز و جل ان کے ایمان کا صدقہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال صالحہ کا صدقہ ہمارے اعمال کو بھی صالح کر دے۔ اے اللہ ان کی نمازوں کا صدقہ ہمیں نمازوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ان کی عبادت سے محبت کا صدقہ ہمیں عبادت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں عبادت کا ذوق پیدا فرما۔ اے اللہ عز و جل خشوع و خضوع کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ عبادت ادا کر۔ اے اللہ عز و جل عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے، ذکر اللہ میں دل لگا دے۔ اے اللہ ہماری زبانیں تلاوت کی عادی ہو جائے، ہماری زبانیں ذکر اللہ کی عادی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے دل بھی ذکر اللہ کے عادی ہو جائیں۔ اے اللہ ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر جہری، ذکر سری، اے اللہ عز و جل ہر طرح کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ان اذکار کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ان اذکار کے اندر جو تیری محبت، تیری طرف لو، تیری طرف لگن کا بیان ہوتا ہے، اے اللہ حقیقتاً ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آمین آمین اے اللہ عز و جل ہمارے دل شوق سے پر ہوں، محبت سے پر ہوں، تیرے عشق سے پر ہوں، تیرے خوف سے پر ہوں۔ اے اللہ عز و جل تقوی سے معمور ہوں۔ اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں خشیت پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل خاشعین والی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل فرائض کو ادا کرنے کا جذبہ، واجبات کو ادا کرنے کا جذبہ، نفل ادا کرنے کا جذبہ، اے اللہ عز و جل نفلی عبادتیں کرنے کا شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے ایمان مضبوط فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ جینا بھی ایمان پر ہو، مرنا بھی ایمان پر ہو۔ اے اللہ ایمان کی زندگی دے، اے اللہ عافیت کی زندگی دے، اے اللہ صحت کی زندگی دے، خوشیوں اور خوشحالیوں کی زندگی دے۔ اے اللہ عز و جل ایمان اور عافیت ہی کی موت عطا فرمانا، اور اے اللہ اسی مقدس شہر کے اندر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ اسی مقدس شہر میں دفن ہونا نصیب فرمانا، بقی شریف کے اندر مدفن نصیب فرمانا۔ اے اللہ عز و جل موت کے وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے مشرف فرمانا۔ اے اللہ عز و جل قبر میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما، سوالات قبر میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل قبر کی گھبراہٹ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل قیامت کی گھبراہٹوں سے، قیامت کے خوف سے امن عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل قیامت کے دن ہمارا حساب آسان فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ عز و جل حساب ہو تو دائیں ہاتھ میں ہمیں ہمارا نام اعمال عطا کیا جائے۔ اے اللہ عز و جل اور کرم بالائے کرم ہو کہ بے حساب کے بخشے جائے۔ اے اللہ عز و جل بے حساب بخشے جائے۔ اے اللہ عز و جل تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے، تیری رحمت سے بے حساب بخشے جائیں۔ اے اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نور کے منبروں پر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل نور کے منبروں پر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ شہداء بھی ان کے مقام کو پسند کریں گے، انبیاء بھی ان کے مقام کو پسند کریں گے۔ اے اللہ وہ لوگ ہوں گے جو تیری خاطر ہی محبت کرنے والے ہوں گے۔ اے اللہ عز و جل ہماری محبتیں اپنی خاطر کر دے۔ اے اللہ کسی کو پسند کریں تو تیری ذات کی خاطر، کسی سے محبت کریں تو تیری ذات کی خاطر، کوئی ناپسند ہو تو تیری ہی وجہ سے۔ اے اللہ کسی کو دینا ہو تو تیری رضا کے لیے، کسی کو نہ دینا ہو تو تیرے ہی حکم کی وجہ سے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے، ایمان کی شیرینی عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی وہ مٹھاس عطا فرما جو گناہوں سے بچنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ اے اللہ عز و جل ایمان کی وہ شیرینی عطا فرما
جو کفر کو ناپسند کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ اے اللہ ایمان کی وہ مٹھاس عطا فرما جو تیری خاطر محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ اے اللہ عز و جل وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ کردار عطا فرما جو تجھے پسند ہے، تیرے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے۔ اے اللہ اپنی پسند کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناپسندیدہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ تو شکر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں احسان کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں تقوی والا بنا دے۔ اے اللہ عز و جل تو سچے ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے اللہ تو توکل والوں سے محبت فرماتا ہے، ہمیں توکل کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل متوکلین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جو اعمال اور جو بندے تجھے ناپسند ہے ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے، اور ان بندوں کے گروہ میں شامل ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل فسادی تجھے ناپسند ہیں، ہمیں فسادی بننے سے بچا دے، ہمیں فساد سے بچا دے، ہمیں فتنہ بادی سے بچا دے، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے فتنوں سے، دین میں فتنوں سے، اے اللہ قبر کے وقت کے فتنے سے محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ فتنہ قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل بد مذہبیت کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اچھے اعمال کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ عز و جل اعمال کریں تو اچھے انداز میں کریں، اور بعد میں ایسا عمل نہ کریں جس سے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اے اللہ عز و جل اعمال کی بربادی سے بچا۔ اے اللہ عز و جل زوال نعمت سے بھی بچا۔ اے اللہ عز و جل جو اچھے اعمال کی توفیق دی ہے ان پر بھی استقامت عطا فرما، اور اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں بھی دوام پیدا فرما۔ اے اللہ عز و جل وہ نعمتیں ہم سے واپس نہ لینا۔ اے اللہ عز و جل زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے اعضاء کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آنکھوں کے شر سے بچیں، کانوں کے شر سے بچیں۔ اے اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کے شر سے بچیں۔ اے اللہ خیر کے اندر ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، ہماری جلوتیں بھی اچھی کر دے، ہماری خلوتیں بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں، باطنی اعمال ظاہر سے زیادہ اچھے ہوں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل مدنی کام دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ اس کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ عز و جل نیکی کی دعوت کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اے اللہ عز رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جن کو بیٹوں کی طلب ہے، جن کو بیٹیوں کی طلب ہے، اے اللہ عز و جل ان کی خواہشیں مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ عز و جل نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ان کو تنہا اور بے وارث نہ چھوڑ۔ اے اللہ عز و جل ان کو وارث عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں جو جائز مرادیں، جو جائز تمنا ہیں ان کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں یہاں پر سلام عرض کرنے کے لیے کہا، اے اللہ عز و جل ان سب کا سلام ان پاک بارگاہوں تک پہنچا۔ اے اللہ عز و جل احد شریف کے جملہ شہداء اور خصوصاً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام کے لیے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے کہا، اے اللہ عز و جل ان سب کا سلام ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان تک پہنچا۔ اے اللہ عز و جل ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب کچھ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کے بارے میں اگر کچھ مدنی پھول دے دیں۔ شہداء احد تو ماشاءاللہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
کہ جن کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملا، آپ کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کا موقع ملا بھی اور جان قربان بھی انہوں نے کر دی، اور خصوصاً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں میں جو مسلمان تھے ان میں سب سے زیادہ محبت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین چچا ہے، میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبت انہی کے ساتھ تھی، اور ان کا ایمان قبول کرنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہی تھا، یعنی ان کے ایمان کی بھی یہ یونیک چیز ہے کہ ان کے ایمان کا جو باعث ہوا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہوئی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو جہل نے تکلیف پہنچائی، اور اس کی اطلاع جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کے پاس گئے اور اسے مارا، جب اسے مار کر بدلہ لے کر واپس آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا تو نے یہ کام اسی لیے کیا کہ میں خوش ہو جاؤں؟ عرض کی کہ ہاں میں نے اسی لیے کیا کہ آپ خوش ہو جاؤں، تو فرمایا کہ میں اس سے خوش ہوں گا کہ جو میں دعوت دیتا ہوں تم اسے قبول کر، اسلام قبول کر، تو اس پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور ان کا ایمان قبول کرنا وہ پہلا ایمان تھا کہ جس کے بعد اسلام مضبوط ہونا شروع ہوا، تو اسلام کو جو قوت ملی اور جو غلبہ ملنا شروع ہوا اور جو کمزور مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملنا شروع ہوا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے ہوا، اور پھر اس کو جو عروج ملا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے ہوا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ کا دفاع اور دین اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا یوں کہہ لیں کہ خلاصہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں غزوہ احد پیش آیا تھا، اور اسی مہینے کے اندر شوال المکرم کے اسی مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو الحمدللہ اسی مہینے کے اندر ہی یہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، انہیں ہم سے راضی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا سلام عرض کر دیجئے سید الشہداء کی بارگاہ میں، تمام جو بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت موجود ہیں، بعد میں بھی دیکھیں، اللہ کریم آپ سب کی بھی حاضری یہاں پر بار بار ہو، اور کئی اولاد کے تمنائی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی تمنا کرتے ہیں اور یہ نیت کر لیں کہ نام محمد اور پکارنے کے لیے حمزہ رکھوں گا، تو اللہ کے کرم سے انہیں بیٹا عطا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو بیٹے کے تمنائی ہیں، اولاد کے تمنائی ہیں، انہیں اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔